وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلاۃ اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد تبین الرشد من الغی صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات یہ ماہ رمضان ہے اور آج خصوصی طور پر شب قدر بھی ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان راتوں میں جاگ کر امام زمانوں کو یاد کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ آج ساری رات عبادت کی رات ہے اور اسے آسمان کے حجاب ویسے ہی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ندا آتی ہے کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ 11 مہینے ہم مانگتے ہیں، آج وہ دینا چاہتا ہے۔ آج کی رات جاگنے کی رات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ جو دعائیں آپ کے ذہن میں ہیں وہ دعائیں انشاءاللہ آپ مانگیں گے، اور ان میں خصوصاً اجتماعی دعائیں مانگیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ انفرادی سے اجتماعی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تمام مومنین و مومنات کے لیے دعائیں مانگے جائیں گی تو اس میں بہتری ہوگی۔ ایک آدمی مسلسل 6-7 سال رہا ہے، 6-7 سال۔ آواز صحیح ہے؟ کیونکہ آواز زیادہ لگ رہی ہے بیٹا، آواز کو ٹھیک کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک آدمی مسلسل 6-7 سال بیمار رہا ہے اور آخری سال وہ صحت مند ہو گیا۔ اب اس سے جو پہلا سال اس کا روزے قضا ہوئے ہیں، 1 سال ہی کی قضا کرے گا، باقی 6 سال کی قضا اس کے لیے نہیں ہے۔ اچھی بات ہے۔ 7 سال بیمار رہا تو 1 سال 7ویں میں ٹھیک ہو گیا تو 1 سال کی قضا کرے، باقیوں کی قضا نہیں ہے۔ لیکن قضا کے لیے کیا کرے؟ ہر روزے کے عوض میں 1 مد طعام یعنی 1 کلو آٹا، جو یا جو آپ کھاتے ہیں وہ کسی مسکین کو دے دے، 6 سال کے روزوں کی قضا مکمل ہو جائے گی۔ ہاں، یہ جو آپ طعام دیں گے اس میں 1 کو بھی 1 مد بھی دیا جا سکتا ہے اور کئی مد طعام بھی دیے جا سکتے ہیں ایک ہی مسکین کو۔ ضروری نہیں ہے کہ 1 کو 1 دیا جائے، زیادہ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ برتر صلوات پڑھیں گے۔ اللہ برتر صلوات ارشاد ہو رہا ہے کہ خالق فرما رہا ہے کہ میرے دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جبر و اکراہ وہ رکھے جو قدرت میں مجبور ہو، جو قدرت میں مجبور نہیں ہے اس کے لیے جبر و اکراہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس کے دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے۔ یہ رات کل بات مکمل ہوئی۔ آج اسی کے ساتھ جو دوسری آیت ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اس پر آج بحث کرنی ہے۔ فرماتا ہے کہ میرے دین میں جبر نہیں ہے، اور اس جبر کے آگے کیا فرماتا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی۔ ہدایت، رشد کے معنی ہدایت، غی کے معنی گمراہی۔ آج ذرا میرے ساتھ رہیے گا، جو حضرات پیچھے رہ جائیں گے ہو سکتا ہے پھر انہیں سمجھ نہ آئے، کیونکہ انہی 2 ہی لفظوں پر بحث کرنی ہے۔ رشد کیا ہے اور غی کیا ہے، اس پر آپ کی توجہ ہوگی تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ اگر آپ جلدی ادھر ادھر کے خیال آئے تو پھر بات نہیں سمجھ آئے گی۔ قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہدایت گمراہی سے
हिदायत गुमराही से खुलकर अलग होकर वाज़े हो चुकी है। हिदायत वाज़े हो चुकी है। किससे वाज़े हो चुकी है? गाय से। गाय माने गुमराही, गाय माने कजरवी, गुमराही, बस अब यही एक लफ्ज़ जेल में रहे। गुमराही से जो रुश्द है वो वाज़े हो चुका है। इसलिए कि दीन में, देख फिर तर्जुमा करते हैं, दीन में कोई जबरो इकराह, उसकी दलील क्या आई है? दलील है कि हिदायत गुमराही से वाज़े हो चुकी है। या अल्लाह, जरा ज़हन में जगह। दीन में, मैं फिर दोहरा दूं, दीन में जबर और इकराह नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी दलील क्या दी? ये आयत दी है। खालिक ने उसकी दलील, सबब, तालील, इल्लत इसे बनाया है। वो इल्लत क्या है कि हिदायत, जो मैंने हिदायत, खालिक फरमाता है जो मैंने हिदायत बनाई है। फिर बहस करेंगे हिदायत ही का नाम तो दीन है। गौर नहीं फरमाया, हिदायत जो मैंने बनाई है ये हिदायत, जिस दीन में इकराह नहीं है, वो उसकी दलील क्या बन रही? रुश्द। दीन मेरे में इकरार नहीं है, उसकी दलील यह है कि जो मैंने रुश्द बनाया है, हिदायत बनाई है, वो गुमराही के मुकाबले में इंतहाई वाज़े हो चुकी है। इतनी वाज़े है, देखिए मैं आसान कर दूं आपके लिए, इतनी मैंने वाज़े, खालिक फरमा रहा है, इतनी वाज़े कर दी है कि वहां जबर इकराह का तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। है इतनी वाज़े कर दी है रुश्द को गुमराही के मुकाबले में कि अब वहां, इसलिए कि किसी को जब आप मजबूर करेंगे, किसी पर जबर करेंगे, उसी को मनवाने के लिए, कबूल कराने के लिए, दीन कबूल कराने के लिए, अब जिन पर तुम जबर करोगे, जबर तब होगा कि जब उस कबूल करने वाले में, जिसको कबूल करवाना है उसे कहते हैं मामूर बेही। जिस मामूर बेही को कबूल करवाना है वो उस आदमी में कबूल करने की सलाहियत ही नहीं है। मालूम होता है ऐसे भी खालिक ने बनाए हैं। कोई बात समझ आ रही? खुदा जाने वो कौन है, वो कौन तो अभी समझ आ जाएगी ना। ऐसे बनाए हैं कि उनमें कबूल करने की अहलियत नहीं है, कबूल करने की या तो सलाहियत नहीं है। उस सलाहियत को पैदा करने के लिए जबर तशद्दुद किया जाएगा ताकि उनमें कबूल करने की सलाहियत पैदा हो। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये है, देखिए सलाहियत के लफ्ज़ मैं फिर दोहराएंगे। दूसरा ये है कि सलाहियत उसमें मौजूद है लेकिन कबूल करने वाला उसमें जबर तशद्दुद इसलिए करता है कि उसके मकसूद के खिलाफ है। वो जो मकसूद रखता है उस मकसूद के लिए वो उस पे क्या करता है? जबर तशद्दुद करता है। अब अल्लाह ने फरमाया मैंने इस दीन को इतना आसान कर दिया है कि हर साहिबे मुकल्लफ यकीनन जान सकता है कि हक क्या है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। अगर उन्हें जानने की सलाहियत, पहचानने की सलाहियत ना होती तो फिर अल्लाह का मुकल्लफ करना अदल के खिलाफ होगा। जब वो समझ ही नहीं सकता था, परवरदिगारा मुकल्लफ किया क्या? मुकल्लफ करने की तो फिर जरूरत ही नहीं। तो मालूम होता है कोई दुनिया का फर्द कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे हक को समझने में कभी भी कोई दिक्कत हुई हो, कभी भी कोई परेशानी हुई हो। फिर ये उसका मुकद्दर है कि पहचान के मान के मोमिन बन जाए।
गौर नहीं फरमा, या ना पहचान के उसी तरह गैर मुस्लिम रहे, उसका अपना मुकद्दर है। इसी मुकद्दर को तौफीक कहते हैं। गौर नहीं फरमा रहे, ये तौफीक अता होती है, अता। हर एक को तौफीक नहीं मिलती, अभी बहस करेंगे। तौफीक जब हो जाएगी तो फिर हर खास व आम में इसे समझने की सलाहियत जब मौजूद है तो फिर जबर तशद्दुद कैसा? जबर तशद्दुद तो वहां हो जहां समझने की सलाहियत ना हो। इतनी आसान, और मैंने फितरत के मुताबिक दीन को रख दिया है। कोई फितरत रखने वाला इंसान मेरे दीन को समझने में कभी भी जर्रा बराबर उसे समझने में दिक्कत नहीं होगी, शर्ते के, मैं जुमला कह दूं, शर्ते के लुत्फा सही हो। अब समझ आ रही है? अली तुझसे मोहब्बत ही वही करेगा जो नजीब तरफैन हो। समझा के नहीं इसलिए फरमाया अगर अली की मोहब्बत में दुनिया जमा हो जाती अल्लाह जहन्नम पैदा ही ना करता। सुभान, पैदा ही ना होता जहन्नम। तो जहन्नम सलाहियतें रख दी गई है। बस जनाब, ये जो दलील का तबय्यना रुश्दो मिनल गय, अब जनाब आज इसी पर सरफी नहवी इन्हीं दो लफ्जों पे बहस होगी पूरी इस दर्स में इंशाअल्लाह। ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यना, ये कत्ता नहीं असल में है कद तबय्यना। कत्ता ये तो दाल को साकिन करके ते से मिला देते हैं। मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे कुरान खोला ही नहीं गया। यार ये कोई देखने वाली बात है खुदा के लिए यार। मैं कद तबय्यना, चूंकि ज़हन में कद तबय्यना हर वक्त होता, असल में है कद तबय्यना। कद पे बहस करेंगे, तबय्यना पे बहस करेंगे। अभी जरा रुश्द को थोड़ा सा चला लेते हैं। कद तबय्यना रुश्द, रेशीन रुश्द, ठीक है। रुश्द के माने हैं रुश्द, रिशाद, राशिद, रशीद। सुभान, देखिए इसी रुश्द की लुगत के एतबार से रिशाद, रुश्द, राशिद, रशीद सिफत मुशब्बा है। रशीद रुश्द के माने हैं, मेरे क्या बाबा देखिए, रुश्द के माने हैं राह पाना, राह लेना नहीं, राह पाना, रास्ता पाना। दूसरा इसका तर्जुमा है मंजिले मकसूद तक पहुंच जाना, ये रुश्द है। एक है राह पाना, राह पा लिया, और एक है मंजिले मकसूद तक पहुंच जाना, ठीक है ना। अब मालूम हो गया इसका माना, रुश्द का माना हिदायत में दो माने आ गए। एक माना हिदायत में राह पाना, एक माना हिदायत में मंजिले मकसूद तक पहुंच जाना, दो मानी हो गए। तो अब इसी हिदायत के रुश्द में दो माने हैं। एक माना है अराअतुत तरीक, हिदायत के माने रास्ता दिखाना, वो रुश्द रास्ता दिखाती है। और एक है ईसाल इलल मतलूब। हादी के दो काम होते हैं, एक काम होता है राह दिखलाना, वो राह दिखाएगा, आप राह पा लेंगे। आपका काम राह दिखाना नहीं, राह को हासिल करना है, राह को पाना है कि राह कहां जा रही है और कहां से शुरू हुई, कहां तक जाएगी। खुदा गवाह है, राह की मंजिल वो बता सकता है जो मंजिल से वाकिफ हो।
से वाकिफ नहीं है वो राह नहीं दिखा सकता। राह की जो आखिरी मंजिल है उसे जानता हूं। अब एक है राह पाना, उसने दिखाया, आपने पा लिया। एक होता है कि मंजिल तक खुद चल के पहुंचाना। गौर नहीं फरमा रहे। इसी रुश्द में दोनों माने हैं कि ये 14 राह भी दिखाते हैं, साथ मिल के मंजिल तक भी पहुंचाते। ये राह भी दिखलाते हैं, रुश्द के माने राह भी और मंजिल तक पहुंचाना भी। कई मर्तबा मैंने बयान किया, जो नए हजरात हैं उनके लिए मैं जुमला कह दूं, यही वजह है कि कुरान बैठ के राह बतलाता है, साथ नहीं चलता। गौर नहीं फरमा रहे। कुरान जो राह बतलाता है ये बैठ के बताता है, साथ के चल के नहीं पहुंचाता। आले मोहम्मद वो है राह बैठ के भी बताते हैं और साथ चल के मंजिल तक भी पहुंचाते। आले मोहम्मद का एहसान है, ये राह भी बताते हैं और जो इनका हाथ पकड़ ले फिर फर्क ये है, ये फर्क मैं बता दूं, राह बताने में साथ ले जाने में फर्क ये है। कुरान बैठ के राह बताता है, ऐसे ऐसे चले जाओ मंजिल मिल जाएगी। अब जाने वाले की नजर राह पर होगी। अगर राह भटक गया गुमराह हो जाऊंगा। फरमा रहे, तवज्जो फरमा रहे। अगर आपको इधर उस गली में जाना है तो वो कहेगा भी ऐसे ऐसे चले जाओ। अब आपकी नजर किस पर होगी? राह पर होगी। मालूम होता है कुरान जब हिदायत करता है तो फिर राह पे नजर होती है, लेकिन जब साथ जाने वाला कहता है आइए मैं पहुंचाता हूं, वहां राह पे नजर नहीं होगी, रहनुमा। ऐसे ऐसे रहनुमा होने चाहिए ना बाबा, जरूर। ये है रुश्द के अंदर खुदा को। इसीलिए रुश्द में, रुश्द कहते हैं कमाले खैर का नाम है रुश्द। कमाले खैर का नाम खैर, जिसे खैर कहते हैं, कमाले खैर का नाम रुश्द है और कमाले शर का नाम गय है। कमाले शर का नाम गय शर है और रुश्द खैर है। कमाले खैर का नाम रुश्द है, कमाले शर का नाम गय है, गय। अगर आप खुश हो जाए तो मैं जुमला कह दूं कि एतकादे, देखिए एतकादे, एतकादे हकीकत का नाम है रुश्द। मेरे साथ सही, एतकादे हकीकत का नाम है रुश्द। एतकादे जहालत का नाम है गय। जहालत पर एतकाद होगा तो गुमराही है। मालूम होता है कभी भी जाहिल इमाम नहीं हो सकता। एतकादे जहालत का नाम क्या हो गया? खाई। सुनते हैं, ये चूंकि लफ्ज़ ओपरी है इसलिए आपको अच्छी नहीं लगती। एतकादे जहालत का नाम है खाई और एतकादे खैर का नाम है रुश्द। इसीलिए इस कमाले में जुमला कह के आगे बढ़ता हूं, इसी कमाले कमाले हर खैर को हसना कहते हैं। मैंने बहुत बड़ी बात की है। हर खैर को हसना कहते हैं, हसना। इसीलिए तो दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना।
اے اللہ یہاں بھی مجھے حسنہ عطا کر، آخرت میں بھی۔ پروردگار آخرت میں تو عمل ہوگا نہیں، معلوم ہے یہ عمل حسنہ عمل نہیں، ولایت علی ابن حسنہ کیا ہے؟ ہر کمال حسنہ کو خیر کہتے ہیں، ہر کمال خیر کو رشد کہتے ہیں، اور کمال رشد کو ولایت کہتے ہیں۔ سبحان، یہ کمال خیر کیا ہے؟ خیر، ولایت۔ اسی لیے قرآن میں ارجح المطالب، اگر آپ کے پاس سنی شان کشمی نے سنی نہ لکھی ہے، ارجح المطالب میں فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں جہاں بھی لفظ خیر آئی ہے، بے یاد کل خیر، اس خیر سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب، حسنہ سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب۔ تو اب یہ ہر خیر کیا ہوا؟ ولایت۔ ہر رشد کیا ہوئی؟ ولایت۔ تو پھر ولایت کس سے الگ ہو گئی؟ غور نہیں فرما رہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی میں بحث کروں گا، آپ ایسے ہو جائے گا، انشاءاللہ دیکھیں آپ ایسا سناٹا ہو جائے گا، آپ کہیں گے یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اب رشد کیا ہوگی؟ ولایت۔ قد تبین الرشد من الغی، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خیر ولی ہوں گے جن میں ہم نے ولایت کو بالکل ان سے الگ کر دیا۔ اچھا تو جو نہیں فرما رہے، اب خیر سے کیا مراد ہو گئی؟ ولایت، ٹھیک ہے۔ اور رشد سے کیا مراد ہوا؟ ولایت۔ اب جب ولایت ہو گئی، اب یہاں تک پہنچ کے اب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جناب یہ حرف قد، قد، کاف دال قد، قد کے آگے ہے تبینہ، تبینہ فعل ماضی ہے۔ مجھے درس ہے، مجھے سنانے ہیں، آپ جو نہیں بھی سنے گا زور سے سناؤں گا۔ اب تو میرا حق بنتا ہے نا بابا، اگر آپ کو میں بہتر نتیجہ دے کے سنا دوں تو پھر اچھی بات نہیں۔ خدا کا آپ سارا سال لگے رہیں، آپ یہ باتیں نہیں نکالیں گے جو ہم آپ کے ایک گھنٹے میں دیتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ قد تبینہ، قد، کاف دال قد، یہ کاف اور دال قد، قد خالق نے 5 معنی کے لیے بنائی۔ یہ آتی ہے تحقیق کے لیے، یہ آتی ہے تقریب کے لیے، قرب کے لیے، قریب کے لیے، قریب کے لیے، صحیح۔ یہ آتی ہے تحقیق کے لیے، یہ آتی ہے قریب کے لیے، یہ آتی ہے تقلیل کے لیے، قلت کے لیے، یہ آتی ہے تکثیر کے لیے، کثرت کے لیے، یہ آتی ہے توقع کے لیے۔ یہ قد تبینہ میں ولایت کا توقع کیسا؟ آپ کہاں بیٹھے ہو؟ توقع کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اللہ کرے یہ کام ہو جائے۔ توقع کیا ہوتی ہے؟ وعدہ توقع نہیں ہے۔ آپ ایک ہفتے کا وعدہ کر لیں، وہ وعدہ ہوگا، توقع نہیں ہوگی۔ توقع کے لیے لمحے ہوتے ہیں۔ یہ قد کی لفظ کس فروع میں لگتی ہے؟ قد کی لفظ کون سے فروع میں آتی ہے؟ حج میں قد کی لفظ نہیں آتی، روزے میں قد کی لفظ نہیں آتی، حج میں قد کی لفظ نہیں آتی، زکوٰۃ میں قد کی لفظ نہیں آتی، نماز میں قد کی لفظ آتی ہے، قد قامت الصلاۃ۔ توجہ فرمائیں، خدا کے لیے توجہ فرمائیں۔ نماز میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ ابھی نماز آپ نے شروع نہیں کی، پہلے کیا کہتے ہیں؟ توقع ہے کہ نماز مکمل ہو جائے۔
صحیح یہی پڑھتے ہیں یعنی کتنی تاکید ہے، یہاں تک ہے کہ آگے نماز بھی شروع کرتے پھر اسے دوبارہ پڑھیں، اتنی تاکید ہے اقامت کی، اور اقامت میں پڑھیں قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہونے کی توقع ہے، توقع ہے کہ نماز قائم ہو جائے۔ میں کہوں گا پروردگارا باقی وعدے تو سالوں کے کر لیتے ہو، وہاں تو توقع ہم نہیں کرتے، جب تیری عبادت میں آتے ہیں پھر توقع کیسی؟ کہا میری مقام حقیقت ہے، یہاں بات حقیقت کی ہوگی، یعنی جب آ کے کھڑے ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ توقع ہے کہ کہیں، توقع ہے کہ ہماری 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے 2 منٹ میں بھی تذبذب ہے، شاید یہ مکمل ہو، یہ شاید یہ مکمل ہو، کس یقین کے پیچھے ہے؟ شاید وہ یقین یہ ہے کہ شاید یہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو، کیونکہ یقین ہے کہ کہیں پہلے موت نہ آ جائے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، توقع ہے کہ یہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے، کیونکہ یقین ہے کہ کہیں موت پہلے نہ آ جائے۔ یہی توقع لگائی ہے خالق نے اپنی ولایت میں، توقع کرتے رہو، دعا مانگتے رہو، خدا کرے یہ ولایت مکمل ہو جائے، کہیں گمراہی میں موت نہ آ جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، ہر نماز کو اتنی جلدی پڑھا کرو کہ میری موت کہیں گمراہی میں نہ آ جائے۔ اسے یہ قد توقع نے ہمیں کتنا بڑا مقام دے دیا، یہ توقع کی لفظ۔ اور قد کس کے لیے آتا ہے؟ قریب کے لیے۔ جہاں صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں توجہ فرمائیں، قد آتا ہے قریب کے لیے، قد تبین الرشد من الغی، ٹھیک ہے؟ قریب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب جب یہ آیت آئی تو یہاں قریب کا معنی کریں آپ، قریب کا معنی کیسے ہوتا ہے؟ صحیح، جب آیت آئی رسول پاک نے اس آیت کو تلاوت فرمایا تو یہی فرمایا نا قد تبین الرشد من الغی، ٹھیک ہے؟ یہی تلاوت کیا ہوگا نا۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قریب ہے، قریب ماضی قریب میں، ماضی قریب کر دیتا ہے، ماضی قریب میں رشد گمراہی سے واضح ہو گیا ہے۔ سرکار اعلان تو اب آپ کر رہے ہیں، یہ قریب کا تصور کہاں سے آیا؟ جب اعلان ہوا تو اعلان تو حال میں ہوا، جب اعلان ہوتا ہے تو کس میں ہوتا ہے؟ یہی دیکھیں میں نے کہا آپ ایسے خاموشی ہو جائے گی۔ جب اعلان ہوا اعلان تو حال میں ہوا، اعلان جب ہوتا ہے تو کس میں ہوتا ہے؟ حال میں، اور حال میں ماضی بیان ہو رہی ہے۔ حال جو ہو رہا ہے، حال وہ تو اعلان ہو رہا ہے کہ ہدایت رشد کی گمراہی سے واضح ہو گئی ہے، ہو چکی ہے، ہو چکی ہے، یہ ہے ماضی قریب۔ جب ہو چکی ہے وہ تو پہلے سے ہو چکی ہے نا، ابھی تو اعلان ہوا ہے۔ اب معلوم ہو گیا اسی ولایت کے 2 دور ہیں، ایک ماضی کا پچھلا دور ہے، ایک مستقبل کا دور ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب رسول پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اعلان تو حال میں ہوا، بات میری سمجھ آ رہی ہے نا بابا؟ اعلان کس میں ہوا؟ حال میں، اور حال میں کہا کیا گیا؟ ماضی قریب میں، قریب میں، قریب میں رشد ہدایت سے واضح ہو چکی ہے، ہو چکی ہے۔ تو یہ جو ہو چکی ہے یہ تو ماضی ہے نا، تو پھر یہ کب سے ہو چکی ہے؟ بس اسی کو سمجھنا، یہ ہدایت کب سے واضح ہو چکی ہے؟ یہ کب کو قریب کہا اللہ نے؟ معلوم ہوتا ہے عالم سرمدی سے لے کر
او عالم سرمدی سے جب ان کو ولی بنایا، جب ان کو ولی بنایا اور ان کے لیے لفظ رشد کو منتخب فرمایا، یہ کب سے ماضی چلا؟ ازل سے چلا، اور مقام مدینے میں بوقت اعلان تک یہ اللہ کا قریب ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ یہ اللہ کا قریب، اس لیے کہ اس وقت کو اللہ نے قریب کہا، اور قریب کہہ کے اسی قرآن میں کہا اب جو آگے ولایت کا دور قیامت تک جائے گا اسے بھی قریب کہا۔ معلوم ہو گیا ولایت کے دو قریب ہیں، ایک پہلا قریب ہے، ایک مستقبل اعلان کے بعد کا قریب ہے۔ بعد کا قریب اسے کہا قیامت قریب ہے۔ اس ولایت میں قریب کس کو کہا؟ کہ قیامت قریب ہے۔ کب کہا؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ اور کب آئے گی قیامت؟ اگر لاکھوں سال بھی بعد قیامت آئے تب بھی وہ قریب ہے۔ لاکھوں سال بعد وہ بھی قریب ہے۔ تو پھر ازل سے لے کر مدینے کے اعلان تک یہ جو ولایت کا پیریڈ جہاں پورے عالمین میں ولایت واضح ہو چکی ہے، قریب۔ میرے خیال بات سمجھ نہیں آ رہی، بات ذرا مشکل ہو رہی ہے۔ تو اس کو کیا کہا؟ قریب۔ اس کو آگے والا معلوم ہو گیا وہ ان کا باطنی دور ہے ولایت کا، وہ بھی قریب۔ اب ہے ظاہری دور، یہ بھی قریب۔ معلوم ہوتا ہے ان کے دو قریب ہیں، ایک پچھلا دور وہ بھی قریب، ایک آنے والا قیامت تک کا دور وہ بھی قریب۔ یہ آنے والے دور میں اب ظاہری ولایت پہ فائز ہیں، باطنی والے دور میں باطنی ولایت پہ فائز ہیں۔ فرماتا ہے میرا دور ایک باطن کا ہے ایک ظاہر کا ہے، باطن میں میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے۔ میں نے انبیاء کی مدد کرنا دلیل ہے کہ بحیثیت ولی مدد ہوئی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انبیاء کی جو مدد ہوئی ہے بحیثیت ولی مدد ہوئی ہے۔ اب میں نے سرکار دو عالم کی مدد ظاہر کی ہے تو سرکار کی مدد بحیثیت ولی ظاہر ہو کے کی ہے۔ باطن کی ولایت کب سے ولایت چلی؟ یہی ان کی ولایت کا آغاز ہے، جس ولایت کو خالق نے قریب کہا۔ معلوم ہو گیا اللہ کے لیے دونوں قریب ایک جیسے۔ غور نہیں فرما۔ اب جو عالم سرمدی سے لے کر مدینے تک، مدینے کے اعلان سے لے کر قیامت تک یہ اللہ کا قریب ہے، یہ ہے اللہ کا قریب۔ اب میں کہہ دوں جس کا قریب اتنا دور ہو اس اللہ کا دور کتنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے ان دونوں کا یہ قریب سامنے رکھ کے ہمیں بتایا، دیکھو یہ میرا قریب ہے، ازل سے لے کے قیامت تک یہ اللہ کا قریب ہے۔ اب سمجھو میرا دور کیا ہوگا۔ وہ دور کیا ہے؟ اے آل محمد تم سے ہر قسم کا رجس دور ہے۔ بابا جس کا قریب اتنا دور ہو، بات تو طے ہو گئی۔ اس کا قریب کب سے قریب چلا؟ وہ ازل سے چلا، قیامت تک تو قریب ہے۔ جب قریب ختم ہوتا ہے تب دور شروع ہوتا ہے۔ آل محمد کا قریب جاتا ہے قیامت تک، تو پھر قیامت تک تو رجس ہے ہی نہیں۔ وہ تو قریب میں آتا ہے۔ قریب کب شروع ہوگا؟ جب قیامت ختم ہوگی پھر ان کا دور شروع ہوگا۔ قیامت کے بعد تو رجس ہے نہیں۔ غور نہیں فرما رہے، مجھے اتنی بڑی محنت کرنی پڑی ہے۔ پروردگارا جب تیرا کوئی رجس یہاں دنیا میں ہے ہی نہیں
تو ان کو مثال کیوں بنائی ہے؟ فرمایا میں مثال ہی اس لیے بنائی ہے، ان میں رزق کا تصور ہی نہیں ہے، رجس ہی وہی ہے جو ان سے دور ہے۔ بائن کے بعد دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، اسے بائن کہتے ہیں، رجی طلاق نہیں ہے۔ طلاق بائن، بائن کے معنی جدائی، تو بائن تبینہ سے ہے، تو پھر رشد اس سے کتنی جدا ہو گیا، واضح ہو گیا، الگ ہو گیا، اسی سے کلام کو بیان کہتے ہیں۔ یہ کلام کو بیان کیوں کہتے ہیں؟ کہ کلام اپنا ہر مقصود الگ الگ بیان کرتا ہے۔ متکلم اپنا مقصد کیا کرتا ہے؟ الگ الگ کرتا ہے۔ الگ الگ ہونا ہی تو بیان ہے، جدا جدا ہونا ہی تو بیان ہے۔ جب جدا جدا ہونا بیان ہے تو پھر تبینہ میں کیا ہو گیا؟ بالکل جدا ہے۔ اتنی جدائی، میں ایک جملہ کہہ دوں، خدا گواہ ہے اتنی جدائی ہے۔ میں بالکل جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ امام وقت کسی گمراہ کی بیعت کرے۔ خی کے معنی دیکھیں اتنی واضح ہو گیا۔ رشد کون ہے؟ امام، اس کے مقابلے میں کون ہے؟ ایک غی کی لفظ آئی، اتنی واضح۔ تبینہ کے معنی، یہ فعل لازم ہے، متعدی نہیں ہے، لازم ہے فعل تبینہ، متعدی نہیں ہے، تو اتنی واضح ہو گیا، اتنی واضح۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کے لیے میری طرف دیکھیں، اسی الرشد پر الف لام عہد کا ہے، عہد کا، اور الغی پر الف لام لائے جنس ہے، نفی جنس، لائے جنس کا ہے۔ الغی پر جنس کا الف لام، الرشد پر عہد کا الف لام۔ عہد کے کیا معنی ہے؟ کوئی معاہدہ، کوئی وعدہ۔ رشد کے معنی کیا ہے؟ الف لام کس کا ہے؟ وعدے کا۔ معلوم ہوتا ہے کہیں آپ نے کوئی ولایت کا عہد کیا ہے۔ اب ایسے بیدار ہو کے سماعت فرمائے، میں بڑی محنت سے، لفظیں نہیں ملتی ہمیں آپ تک پہنچانے کے لیے، کیا کریں ہم؟ عہد کے معنی رشد کے اوپر کیا ہے؟ عہد، الف لام عہد کا ہے، تو معلوم ہوتا ہے عہد رشد کے معنی ولایت ہے۔ ولایت پر جو الف لام عہد کا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد جس دن سے آپ نے کوئی ولایت کا عہد کیا ہے یا تم سے ولایت کا کوئی عہد لیا ہے، رشد اسی دن سے شروع ہو گیا۔ کوئی عہد لیا ہے آپ نے یا نہیں؟ آپ سے لیا گیا یا نہیں لیا گیا؟ عہد کب لیا گیا؟ عالم ذر میں، عالم الست میں عہد لیا گیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ اس کی ربوبیت کا عہد تھا، سرکار دو عالم کی نبوت کا، سرکار علی کی ولایت کا۔ وہ ولایت کے عہد کا اقرار ہی بتاتا ہے کہ آپ نے اقرار کیا، اس عہد کی تجدید میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے عہد کیا یا نہیں کیا؟ تو جب عہد کیا تو پھر الرشد آپ کے لیے کب سے شروع ہو گیا؟ جس دن سے آپ نے اقرار کیا۔ میں ابھی بیان کرتے ہیں نا سرکار، ابھی بیان کرتے ہیں، جس دن سے آپ نے عالم ذر میں، عالم ذر میں اور رشد میں، ولایت میں عہد کیا، اقرار کیا، اسی دن سے ماضی قریب میں رشد واضح ہو گیا۔ کیوں کہ وہی انکار کرنے والے بھی تھے، اقرار کرنے والے بھی تھے۔
اسی عالم زر میں انکار کرنے والے بھی تھے، اقرار کرنے والے بھی تھے، چونکہ جنہوں نے وہاں اقرار کیا معصوم فرماتے ہیں وہ یہاں بھی اقرار کریں گے، جنہوں نے وہاں انکار کیا وہ یہاں بھی انکار کریں گے، پھر گمراہی اور رشد اسی دن سے شروع ہو گیا۔ ہے نا جناب؟ تو کب سے شروع ہو گیا؟ جس دن سے عہد لیا، اس عہد والے دن سے کیا شروع ہو گیا؟ رشد گمراہی سے واضح ہو گئی ہے، ہو چکی ہے۔ کب سے؟ عہد والے عالم الست سے ہو گئی ہے۔ آج تو اعلان ہو رہا ہے مدینے میں، کتبین الرشد من الغی کا آج تو اعلان ہو رہا ہے، لیکن یہ ماضی قریب میں کیا ہوگی؟ واضح ہو گئی۔ آپ کا اقرار کرنا دلیل ہے کہ مانا ہے، کوئی حقیقت تھی تو مانا ہے، اور انہوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے، پھر اسی اقرار پر اللہ نے جنت کو بنایا ہے، اسی اقرار کے مقابلے میں جہنم کو بنایا ہے۔ جتنی اقرار تھا اتنی جنت بنی۔ جتنی انکار ہوا اتنی جہنم بنی، جتنا اقرار ہوا ویسی طینت بنی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جتنا انکار ہوا ویسی طینت بنی، جتنا اقرار ہوا ویسا ثواب بنا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جتنا انکار ہوا ویسا عذاب بنا۔ تو رشد و ہدایت تو عالم الست سے شروع ہو گئی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کب سے شروع ہو گئی؟ آج سے شروع نہیں ہوئی، وہ تو پہلے سے شروع ہو گئی، لیکن وہی شروع ہوتے ہوتے مدینے میں آ کے اس کا پہلا باطنی دور ہے، روحانی دور ہے، اب اس کا ولایت کا مادی اور جسمانی دور ہے۔ اب یہ ذمہ داری اس کو واضح کرنے کی کس کی ہے؟ میری اور آپ کی نہیں ہے۔ اس رشد کو واضح کون کرے گا؟ رسول۔ یا رسول کی شریعت پہنچانا ہی رشد کی ہدایت ہے۔ مکے مدینے میں کتنے سال اب عمل ہوتا رہا؟ 10 سال مدینے میں۔ دیکھیں آپ مکے میں دیکھیں، جناب علی علیہ السلام اہل بیت کے بارے میں سرکار نے مکے میں حدیثیں نہیں بیان فرمائی، جتنی حدیثیں آئی ہیں مدینے میں ہیں۔ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ مدنی ہے، مکی نہیں ہے، مدینے میں آئی ہے۔ تو اب جتنی مدینے میں حدیثیں ہیں وہ ساری کن کے لیے؟ اس رشد کو بتانے کے لیے۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ۔ اب بات کرتے چلے جائیں، آپ دیکھتے چلے۔ یا علی انت منی وانا منک، لحم و کلامی جسم کا جسمی، اولانا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ یہ ساری باتیں کس میں ہوئی؟ مدینے میں، اور ہونی چاہیے مدینے میں، تاکہ رشد کو عملی طور پر واضح کیا جائے۔ واضح کوئی بات ایسی نہیں تھی، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے رسول تو جناب علی کی محبت میں کبھی کبھی معذاللہ بہک جاتا ہے، ہر وقت بات ہی ان کی کرتا ہے، کیوں نہ کرے؟ رشد ہی یہی ہے۔ ہے یا نہیں ہے نا بابا؟ گھر بیٹھے ہیں تو ان کا ذکر، مسجد میں آتے ہیں تو ان کا ذکر، یہاں تک جب یہ آتے ہیں اگر گرتے ہیں خطبہ چھوڑ دیتا ہے، حسین کو اٹھا لیتا ہے۔ یہاں تک یہ جملے سنے نا، ہر وقت جناب علی کی محبت میں، جناب علی کی محبت میں، ان کی محبت میں، پھر آ گیا مباہلہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مباہلے میں رشد کون بنا؟ قرآن ناکافی ہو گیا۔ جو زندگی رسول میں کافی نہ ہو بعد میں کیسے ہوگا؟ قرآن رسول کی موجودگی میں کافی نہیں ہوا۔ اب آپ لطف لیں شاہ جی، لطف لیں، خدا کی میرے ساتھ ذہن ملائیں، لطف لیں، میں نئی بات پوری سرزمین کراچی میں کر رہا ہوں۔ او عالم الست سے،
عالم الست سے رشد چلا، ولایت چلی ہے، چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی، آ گیا مدینے میں۔ اب مدینے میں دیکھیں، مکہ مدینے کی بات اعلان ہو رہا ہے، اب مباہلہ ہو گیا تو مدینے میں آیت تطہیر اتری تو مدینے میں، آیت ذوی القربا اتری تو مدینے میں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ساری جتنی آیتیں اتری ہیں وہ ساری مدینے میں اتری، زیادہ مدینے میں، احادیث مدینے میں، ہر بات مدینے میں، کیونکہ یہاں سے رشد کی عملی حیثیت شروع ہوئی، عملی وقار شروع ہوا۔ اب تو رسول کی ذمہ داری ہے کہ ہر لمحے پر ان کو چلوائے، ہر لمحے پر، کوئی کہے یا نہ کہے انہیں چلوائے۔ آ گیا غدیر خم، صحیح آپ کے لیے نئی بات، سرکار نئی بات پر سنانے لگا۔ آ گیا غدیر خم، خم کا آیا میدان یا نہیں؟ حج آخری کر لیا رسول نے، جتنے صحابی تھے کل کے کل 1,40,000 صحابہ کرام، 1,40,000 صحابہ کرام سے حج سے فارغ ہو کر آ گیا رسول مقام غدیر خم پر۔ جو پیچھے سے انتظار کیا، آگے گئے تھے ان کو واپس پلٹایا، رشد دکھانا تھا۔ اس رشد کو عملی طور پہ واضح کرنا تھا، عملی طور پر۔ اب جو گئے تھے وہ واپس پلٹے، چورستے پہ ہے نا، چورستے پہ سرکار نے کیا کیا؟ خدا گواہ اگر چاہتا تو مدینے سے اپنا منبر آ سکتا تھا، الگ سے پلانو کا منبر بنایا، اور پلان بھی ان کے لیے جو جلدی جانا چاہتے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کے پلان لے لیے جو جلدی جانا چاہتے تھے۔ ہاں بیٹھے رہو، جب تک پلان ہی نہیں ملیں گے اٹھو میں کیسے بیٹھو گے؟ آج رات ہی ایسی ہے سرکار کی، آج ہی تو رات ہے نا۔ اب یہ پلانو کا منبر بنا، پلانو کے منبر پر سرکار تشریف لے گئے، عین دوپہر کے وقت میں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بولا تیری نماز ہوتی ہے تو دوپہر کے بعد، یا اندھیرے میں ہوتی ہے؟ 3 نمازیں تو ہوتی ہے اندھیرے میں آئے، ایک نماز ہوتی ہے تو ظہر کے بعد ہوتی ہے، یہ عین دوپہر میں کیوں؟ فرمایا یہی تو اصل نماز ہے، اسے تو واضح کر رہا ہے بابا، اسے تو واضح کر رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ آپ میرے بھائی ہیں، تاریخ سے واقف ہیں۔ جب بھی سرکار دو عالم نے کہیں بھی خطبہ پڑھا، جناب علی کو خطبہ منبر کے اوپر نہیں کبھی بٹھایا، کبھی نہیں بٹھایا۔ آج یہ غدیر کے مقام پر جناب علی کو اوپر کیوں بٹھایا؟ خدا کی قسم بچھانا یہ دلیل ہے، رسول جانتا تھا میرا خطبہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے، علی کو ضرور دیکھیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آج خطبہ نہیں سنانا، رشد کو آنکھوں سے دکھانا۔ ہے نا بابا، ہے نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہے نا بابا ایسے؟ جناب علی کو اوپر بٹھایا یا نہیں؟ علماء یہی تو فرماتے ہیں کہ خطبے کا پورا نہ ملنا دلیل ہے، خطبہ غور سے سنا ہی نہیں گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ پورا نہ ملنا دلیل ہے، خطبہ سنا ہی نہیں گیا۔ رسول پہلے سے جانتا تھا خطبہ سنانا آج نہیں تھا، اس رشد کو دکھانا تھا۔ دکھایا یا نہیں؟ پورا خطبہ عین دوپہر کے وقت پڑھا۔ کراچی میں جملہ کہنے لگا ہوں، عین دوپہر کے وقت میں جب بالکل
اپنے عروج پر ہوتی ہے. عین دوپہر میں یہ خطبہ پڑھ کے بتایا. اس لیے میں نے عین دوپہر کو خطبہ پڑھا کوئی کمزور نگاہی کا عذر نہ بنا سکے. ہمیں نظر ہی نہیں آیا تھا علی. یا علی یا علی یا علی مشکل. سرکار وہ جو اب میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اسی پہ غور فرمائے. یہ پوری تاریخ اور کتاب میں ایک لفظ میں بند کرتا ہوں. اب رسول جب خطبہ ختم کیا فرمایا قم یا علی. سب کچھ کہا نا وہاں جو کچھ کہنا تھا رسول نے سب کچھ کہہ دیا. فرمایا قم یا علی. علی اٹھے. جناب علی کو ہاتھوں میں بلند کیا یا نہیں کیا؟ بلند کر کے جو سامعین تھے فرمایا من کنت مولا. ایسے ہو گیا کہ علی سامنے ہے رسول پیچھے ہے. علی کو ایسے سامنے کیا اگر میں نہ ہوں تو علی ہے تمہارا. اللہ اکبر. بالکل سامنے کر کے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں. جن جن کا میں مولا ہوں ان کا یہ علی. یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سامنے دیکھ رہے تھے. یہ اور علی کا نام ہے آنے والوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے. ان کے نام ان کے لیے نام کیا ہے؟ رشد کا واضح ثبوت. عملی طور پر رشد کو رسول خدا نے عملاً جب کر کے دکھایا. توجہ فرمائے صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں. یہ دیکھیں کاوش جو ہے میں نے نکالی ہے. یہ وہ ادھر ہاتھ بلند کر کے علی کو نیچے کھڑا کیا. فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم. میرے صاحبان علم اس وقت جو عربی داں حضرات تشریف رکھتے ہیں میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں جو عربی سے صحیح ہے عربی سے بڑی مس رکھتے ہیں. یہ جو الیوم ہے الیوم اس الیوم پر الف لام کون سا ہے؟ یہ الف لام آج جس کا ترجمہ ہے آج مکمل ہوا. معلوم ہوتا ہے کہیں سے تو شروع ہوا ہوگا نا. یہ دین کہیں سے تو شروع ہوگا نا. کب سے شروع ہوا؟ ایک عہد سے شروع ہوا. یہاں سے شروع ہوا. اب یہ الف لام الیوم پر الف لام یہ الف لام معہود حضوری ہے. معہود مانے جس کا عہد لیا گیا. میم عین ہے واو دال. معہود مانے جس کا عہد لیا گیا. اس کی حضوری کا دن ہے. معلومات عالم زر میں جس کا عہد لیا گیا تھا آج اسی کا حضور موجود. دین کہاں سے شروع ہوا؟ عہد الس سے شروع ہوا. غدیر خم پہ وہ موعود حضوری خود وجود میں کھڑا ہے. فرمایا آج اسی کا اعلان ہوا جس کا میں نے عہد لیا تھا. لہذا آج دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم. میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی. اور اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا. اب تیرا دین جو اسلام ہے وہی دین میرا پسندیدہ ہے جو علی کی وجہ سے مکمل ہوا. اب خدا کے لیے دنیا جس دین سے علی کو نکال دیں گے وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے.
खुदा के लिए जनाब अली को दीन से ना निकाले। ये हैं कि जिनको वाज़े कर दिया, वाज़े रुश्द को कितनी अमली तौर पे रसूल ने वाज़े किया। हर आदमी उठ के यही कह रहा था, बखिल बखिल लका यबना अबी तालिब है। और सरकार फरमाते थे अली को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करो। हर आदमी सलाम करता था। यानी सरकार ने फरमाया जो जो सलाम कई करने आते थे, फरमाया भूले को तो नहीं। हाँ हाँ नहीं मौला ये कोई भूलने वाला वाक्य है। रसूल ने पैस बनाया ही ऐसा है, कभी भूल ही नहीं सकता। फरमाया अगर 2 महीने बाद पूछा जाए बता दोगे ना? बाद में यही तो कह दिया गया। जनाब अली ने फरमाया गदीर ख़ुम याद है या नहीं? भूल गए। जो इतने करीब से भूल जाए बस। इब्राहिम बिन सईद एक शख्स, इब्राहिम इब्न सईद, ये मदीनतुल माजिद 30वीं जिल्द, मेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सही खिदमत में आया। अब इब्राहिम बिन सईद या एक जगह साद भी लफ्ज लिखी है, ये इमाम के पास आया, सलाम किया। फरमाया इब्राहिम कैसे आना? बोला आज एक सवाल करना है। हाँ हाँ पूछो। सुभान, जो डायरेक्ट इमाम से सवाल करे और इजारत भी करे और सवाल भी पूछे, उसके इल्म से मुस्तफीद भी हो। सुभान अल्लाह, कैसे लोग हैं। खुदा गवाह से ये हसरत होती है कि इमाम ज़माना एक वक्त आ जाए। अब आए ना जी चाचा, आए ना सरकार इंशाअल्लाह। ये हुआ कि सरकार ने फरमाया हाँ हाँ पूछो। बोला ये है कि क्या आप, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ओ दूर तक जा रही है। सरकार ने फरमाया, कहने लगा इब्राहिम, बोला क्या आप हथेली से, ये हथेली नहीं दस्ते खुदा है, क्या आप हथेली से इस आसमान को थाम सकते हो? मैं क्या कहूं? आप हथेली से छत को थाम सकते हो? नहीं मैं देखो कितने ताकतवर जरा पता लगे। बोला आप आसमान को, सुभान अल्लाह, कुर्बान हो जाए ऐसे इमाम होने चाहिए। बोला आप हथेली से इसको थाम सकते? फरमाया हाँ। सुभान, हाँ हाँ मैं थाम सकता हूँ हथेली से। इसके बाद मेरे इमाम ने अपना इख्तियार और बढ़ा के फरमाया, इब्राहिम सुनो, तुम्हारी आंखों से मैं आसमान को ओझल भी कर सकता हूँ, समेट कर। ये क्या बात हुई यार, ये कोई आपने बिल्कुल इसे तवज्जो नहीं फरमाई। खुदा जाने कहां से आसमान शुरू होता है, कहां तक जाता है, कितना बड़ा है, क्या तसव्वुर नहीं हो सकता। फरमाया हम तुम्हारी आंखों से इसे ओझल भी कर सकते हैं। करें ही तो इख्तियार है ना। तुम चाहते हो तो हम कर देते हैं। अलबत्ता जो गुलामों की चाहत पे इख्तियार दिखाए वही तो उलिल अम्र होता है। चाहते हो हम तुम्हारी आंखों से इसे ओझल करें, ये मदीने की बात है। उसने कहा हाँ मौला कर दे। अब इसी का बयान कि सरकार ने इस आसमान, 3री जिल्द मदीनतुल माजिद से मैं पढ़ रहा हूँ, इमाम ने इस आसमान की खुदा जाने कैसी तनाबे हैं, बस उस तनाबों को ऐसे खींचा जैसे रस्सी को खींचा जाता है। सही, क्या जाने इमाम का तसर्रुफ इख्तियार क्या होता, ऐसे खींचा यहां तक कि आसमान अंधेरा छा गया, जैसे सूरज को केहल लग जाता है। अब मैं बयान तो कर नहीं सकता, वो तसव्वुर क्या होगा। आप ये देख रहे हैं कि मैं वही बयान करूं जो वहां हुआ। कहता बस अंधेरा हो गया, जब आसमान को समेट लिया इमाम ने, कांप के मैंने कहा मौला दोबारा फैला दी। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने पे तो समेटा था। मैंने फौरन कहा, इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया बस।
ابھی تو اتنی کچھ کہہ رہے تھے، ابھی فوراً گھبرا مولا میں گھبرا گیا، اسے فوراً ہی دوبارہ اسی طرح پھیلا دے۔ کہتا ہے کہ اس منظر کو سمیٹنے کے اور پھیلنے کے منظر کو تمام اہل مدینہ نے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے ہمارا امام، یہ ہے ولایت رشد، جس کو رسول خدا نے ایسے واضح کیا۔ اس کے واضح ہونے کے بعد اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ پروردگار بدفعل محمد و آل محمد جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنا لے کے حضرت الفیض المرام فرما۔ آج کی رات خصوصی طور پر اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے خصوصی طور پہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے آج کی رات بہت مبارک رات ہے، ان کو اشال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ہو